الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد کان لکم آیات فی فئتین التقطا، فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ واخری کافرۃ یرونہم مثلیہم رأی العین واللہ یؤید بنصرہ من یشاء ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار۔ بات چل رہی تھی حق و باطل کے مقابلے کی، دین حق اور کفار کے مقابلے کی، تو قرآن حکیم نے دلائل عقلی اور نقلی کو بھی ساتھ رکھا ہے۔ یوں تو اللہ کریم کا خبر دینا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرما دینا سب سے بڑی دلیل ہے، سب سے بڑی سچائی ہے، سب سے بڑی صداقت ہے، لیکن قرآن چونکہ ساری انسانیت کو خطاب فرماتا ہے، لہذا دلائل نقلی کو بھی ساتھ رکھتا ہے اور عقلی دلائل کو بھی ساتھ رکھتا ہے۔ تو یہاں کفر کے انجام بد کی ایک ایسی عقلی دلیل ارشاد فرمائی جو سب کے سامنے اور تاریخ کے اوراق میں ہمیشہ جلی حروف میں محفوظ ہے۔ فرمایا قد کان لکم آیات فی فئتین، تمہارے لیے ان دو جماعتوں، دو پارٹیوں اور دو نظریوں کا مقابلہ جو ہے یہ بہت بڑی دلیل ہے۔ فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، ایک جماعت، ایک پارٹی اللہ کی راہ میں لڑتی ہے، وَأُخْرَى کافرہ، اور دوسری کافر ہے جو حق کا راستہ روکنے کے لیے میدان میں اتری۔ یہ مثال فرمائی غزوہ بدر کی، جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ سے بدر تک تشریف لے گئے اور 313 جانثار آپ کے ہم رکاب تھے۔ دوسری طرف مکہ سے 1000 سے زائد کا لشکر جرار آیا، جہاں ان کی تعداد بہت زیادہ تھی وہاں ان کے پاس اسلحہ، راشن وہ بھی وافر تھا، لوگ سارے تجربہ کار جنگجو اور جوان اور بڑے مانے ہوئے جرنیل بزرگ بھی تھے۔ اس طرف اسلحہ نہ ہونے کے برابر، راشن نہ ہونے کے برابر کچھ بوڑھے، کچھ بچے، اور لباس تک بعض لوگوں کے پاس صرف ایک چادر، بعض کے پاس 2 انسلی چادریں تھیں۔ تو فرمایا تمہارے پاس حق و باطل میں باطل کی ناکامی کی بہت بڑی دلیل جو تم لوگوں کے نظروں کے سامنے ہوئی۔ جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو اس وقت تو وہ لوگ موجود تھے جن کی آنکھوں کے سامنے یہ واقعہ ہوا اور جنہوں نے اس واقعہ کو ہوتے ہوئے دیکھا کہ ایک مختصر سی جماعت اللہ کی تائید و نصرت اور اس کی حمایت پہ بھروسہ کر کے غلبہ حق کے لیے میدان میں اتری، اور دوسری کفر پر قائم رہنے کے لیے اور کفر کا اقتدار قائم رکھنے کے لیے میدان میں اتری۔ یرونہم مثلیہم رأی العین، اور وہ کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی ہے اور ان کے پاس قوت زیادہ ہے، یعنی اسباب ظاہری ہر لحاظ سے ان کے حق میں تھے، افرادی قوت بھی ان کے پاس زیادہ تھی، اسباب و وسائل بھی ان کے پاس زیادہ تھے، اور دوسری طرف اگرچہ افرادی قوت کم تھی، اسباب و وسائل ظاہری کم تھے، لیکن حق کے ساتھ آدمی کا یقین، اس کا ایمان اور حق پر اس کی استقامت جو ہوتی ہے وہ طاقت ہوتی ہے۔ اللہ ان کے ساتھ تھا، وہ اللہ کی جماعت تھی، وہ اللہ کی رضا کے لیے نکلے تھے۔ جو کھلی آنکھوں تم نے دیکھا
کہ واللہ یؤیدہ بنصرہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اسے اپنی مدد سے نوازتا ہے اور اسے فتح نصیب ہوتی ہے، تمام اسباب، تمام وسائل اور تمام تر مادی قوتوں کے باوجود مشرکین مکہ کو ذلت آمیز شکست سے دوچار ہونا پڑا۔ ان کے چوٹی کے 70 آدمی کھیت رہے اور 70 ہی بڑے چوٹی کے نامور آدمی مسلمانوں کے قیدی بنے۔ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، جنہیں اللہ کریم نے بصارت دی ہو ان کے لیے تو اس میں بڑی عبرت ہے۔ بصارت سے مراد یہ ہے کہ آدمی نظر کا استعمال بھی جانتا ہو، یعنی اس نے دیکھ کر کھانا کھا لیا، دیکھ کر پانی پی لیا، دیکھ کر چل پڑا، یہی بصارت کا مصرف نہیں ہے، بلکہ بصارت کا مطلب ہے کہ وہ نگاہوں سے جو واقعات دیکھے ان کو پرکھنے، سمجھنے اور اس سے نتیجہ اخذ کرنے کی اہلیت بھی رکھتا ہو۔ وہ آنکھوں سے دیکھے کہ ایک چیز ایک آدمی نے کھائی اور اس سے اس کی موت ہو گئی تو وہ نتیجہ نکال سکتا ہے کہ یہ چیز کھانے کے قابل نہیں ہے، یا یہ زہریلی ہے، یا یہ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اگر دوسرے کو مرتا دیکھتا ہے پھر خود وہی کھاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے اسے نظر دی ہے لیکن وہ اسے استعمال نہیں کر رہا۔ یہی مثال کافروں کو دی گئی کہ تم نے آنکھوں سے دیکھا کہ دنیاوی حشم و خدم اور جاہ و جلال، دنیاوی مال و اسباب اور وسائل مشرکین مکہ کے ساتھ تھے، لشکر جرار تھا اور تجربہ کار لوگ تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل مکہ کے لشکر کو دیکھ کر فرمایا صحابہ کرام سے کہ آج تو مکہ نے اپنے جگر گوشے نکال کر تمہارے سامنے پھینک دیے۔ یعنی مکہ والوں کی قوت تو بدر میں ختم ہو گئی، ان کے کام کے وہی لوگ تھے، وہی ایک ایسا لشکر تھا جس میں تجربہ کار نوجوان، جری جفا کش، فن حرب سے واقف اور ماہر لوگ موجود تھے۔ جب وہ شکست سے دوچار ہوئے، جب وہ کھیت رہے، بیشتر مارے گئے، کچھ قید ہوئے، اور انہیں سر عام ایک ایسی شکست ہوئی جسے ذلت آمیز شکست کہا جاتا ہے۔ اور شکست میں سب کا مر جانا ضروری نہیں ہوتا، حوصلے سب کے مر جاتے، ہمتیں سب کی جواب دے جاتی۔ وہ جو ایک قوت ہوتی ہے جسے ہمت، یا جسے فوجی اصطلاح میں انگریزی میں مورال کہتے ہیں، کہ ہر ایک کے دل میں ایک جذبہ ہوتا ہے جیت کا، فتح کا، اپنے جان دے کر لڑنے کا، وہ جذبے ختم ہو جاتے ہیں، جذبے سرد پڑ جاتے ہیں جب امیدیں الٹ جاتی ہیں، جب توقع کے خلاف نتائج نکلتے ہیں تو وہ جذبے سرد پڑ جاتے ہیں۔ جس طرح آج اسرائیل کو ایک زوم باطل تھا کہ ہم جدھر منہ کرتے ہیں کوئی ہمیں روکنے والا نہیں ملتا، تو مٹھی بھر لوگوں نے اس گزشتہ لبنان کے مقابلے میں ان کا وہ زوم باطل توڑ دیا، اور آج آپ اخباروں میں، ٹیلی ویژن میں دیکھتے ہیں کہ اسرائیلی سیاستدانوں سے لے کر فوجی افسروں تک ایک دوسرے کو الزام دے رہے ہیں۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ لڑنے والی طاقت جو ہے یا فوج جو ہے وہ ساری حوصلہ ہار بیٹھتی ہے کہ یہ ہم سے اس طرح نہیں ہو سکتا، یہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو فرمایا واقعہ بدر، جس سے بنیادی نتیجہ تو یہ نکلا کہ دنیا پر غلبہ حق کی ابتدا ہوئی، میدان میں قوت بازو کے ساتھ، فوجی طاقت کے ساتھ۔ حق تو حق ہے، اور ایک آکے حق کے لیے سب کچھ ہو رہا تھا، تبلیغ ہو رہی تھی، ہجرتیں فرمائی گئیں، مدینہ منورہ میں ریاست اسلامی کی بنیاد رکھی گئی، یہ سب ہو رہا تھا۔ لیکن یہ بھی ضروری تھا
کہ میدان کارزار میں مقابلے میں باطل کے خلاف حق کو فاتح ظاہر کیا جائے اور یہ بات سامنے آئے کہ اللہ کریم حق کے ساتھ ہے اور اللہ حق کی مدد فرماتا ہے۔ تو یہ بنیادی بات جو ہے یہ غزوہ بدر میں اللہ کریم نے واضح کر دی کہ دنیاوی اسباب نہ ہونے کے برابر تھے مسلمانوں کے پاس، لیکن ان کے ساتھ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، ان کے ساتھ ان کا اللہ تھا، اس لیے کہ وہ حق پر تھے۔ اللہ کریم افراد کا ساتھ نہیں دیتے کہ کسی کا نام آپ دین محمد رکھ دیں تو اسے معیت باری نصیب ہو جائے گی۔ اللہ کریم حق کا ساتھ دیتے ہیں، اور جو حق کے ساتھ اپنے آپ کو شامل کر لیتا ہے، جو حق میں اپنے آپ کو مدغم کر لیتا ہے، جو سراپا حق بن جاتا ہے اپنے کردار سے، اپنے یقین سے، اپنے ایمان سے، اپنی سوچ اور فکر سے حق کو قبول کر لیتا ہے، اللہ کریم اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ واللہ مع المحسنین، اللہ مخلص اور خلوص قلب سے اللہ کو ماننے والے اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو فرمایا کفر کو یہ دیکھ لینا چاہیے کہ یہ تو کھلی آنکھوں تمہارے سامنے دیکھتے دیکھتے یہ مارکا ہوا، اور تم نے دیکھا کہ سارے وسائل کے باوجود اللہ کی مدد میں کفر عاجز آیا اور اللہ نے حق کو فتح دی۔ ان فی ذلک عبرۃ لأولی الابصار، اب جن کے پاس بصارت ہے، بصیرت کہتے ہیں دل کی نگاہ کو اور بصارت کہتے ہیں چشم ظاہر کو، تو فرمایا دل کی نگاہ کا تعلق تو نور ایمان سے ہے، لیکن ظاہری نگاہ تو ہر ایک کے پاس ہے، مومن کے پاس بھی ہے، کافر کے پاس بھی ہے۔ تو جن کی ظاہری نگاہ بھی کام کرتی ہے یا جو اس کو استعمال کرتے ہیں، تو ظاہری نگاہ کا بھی استعمال یہ ہے کہ اللہ کی عظمت کو پہچانے، بندہ مخلوق کو دیکھ کر خالق کی عظمت کو پہچانے، واقعات کو دیکھ کر نتائج حاصل کرے، ورنہ پھر دیکھنے کا کیا فائدہ؟ یوں تو جانور بھی دیکھتا ہے، یوں تو جنگل کا ایک درندہ بھی دیکھتا ہے، چرند پرند دیکھتے ہیں، اپنی غذا تلاش کرتے ہیں، اپنا آشیانہ بناتے ہیں، اپنے بچے پالتے ہیں۔ اگر انسانی بصارت بھی اتنا ہی کام کرتی ہے کہ اس نے روزی کما لی اور بچے پال لیے، تو بحیثیت انسان اس نے بصارت کا استعمال نہیں کیا، پھر تو اس نے ایک جانور کی طرح بصارت کا استعمال کیا، جس طرح جانور بھی خشک اور سبز چارہ دیکھ کر اپنے لیے اچھا پسند کر لیتا ہے، یہ جس طرح جانور، درندے پرندے، حیوانات بھی اپنے بچے پال لیتے ہیں، اپنا ٹھکانہ، اپنے گھونسلے، اپنی جگہ رہنے کی بنا لیتے ہیں، اپنا تحفظ کرتے ہیں، اپنی خوراک حاصل کرتے ہیں، یہ تو وہ سب کچھ ڈھونڈ لیتے ہیں۔ انسان نے بھی اگر دنیا میں صرف خوراک تلاش کر لی اور بچے پال لیے اور زندگی گزار دی اور اپنی نگاہوں کے سامنے واقعات عالم کو دیکھتا رہا اور ان سے کوئی نتیجہ اخذ نہ کر سکا، تو بصارت ہوتے ہوئے بھی اس نے اپنی بصارت کو استعمال نہیں کیا۔ تو فرمایا اس میں بہت بڑا سامان عبرت ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے جو صاحب نظر ہیں، صاحب دانش و بینش ہیں، یعنی محض دیکھنا یہ دیکھنا نہیں ہوتا، دیکھنے سے مراد ہے کہ اس سے واقعہ کی حقیقت کو سمجھ کر نتائج اخذ کرے۔ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذہب والفضۃ والخیل المسومۃ والانعام والحرث ذالک متاع الحیات الدنیا واللہ عندہ حسن المآب۔ تخلیقی طور پر اور فطری طور پر ایک محبت غیر شعوری طور پر آدمی کے ارادے کو اس سے تعلق نہیں ہے، تخلیقی طور پر انسان میں ایک محبت رکھ دی گئی ہے اور اس کی فطرت میں ہے کہ وہ
عورتوں سے محبت کرتا ہے، اولاد سے محبت کرتا ہے، سونے اور چاندی کے ڈھیروں سے یعنی دولت سے محبت کرتا ہے، اسی طرح مال اور مویشی سے محبت کرتا ہے، کھیتی سے محبت کرتا ہے۔ یہ ایک فطرت میں رکھ دی گئی ہے، یہ غیر شعوری محبت ہے، یعنی کوئی بندہ سوچ سمجھ کر یہ نتیجہ نہیں نکالتا کہ میں اپنے والدین سے محبت کروں، بیوی سے محبت کروں، اولاد سے پیار کروں، اپنے بھائیوں سے محبت کروں، یا میں اپنے لیے دولت جمع کر لوں، یا میں اپنے لیے گھر بنا لوں، یا میری کھیتی بہت اچھی ہو اس کے ساتھ محبت کروں، محنت کروں۔ یہ انسان کی فطرت میں ہے، اور غیر شعوری طور پر ایک محبت ہے جس کا عقلی اور شعوری طور پر فیصلہ کیا جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ کی بنائی ہوئی ہیں، یہ ساری چیزیں انسان کی ضرورت ہیں، اور ان کی محبت جرم نہیں ہے، اس لیے کہ انسان کی اپنی اور شعوری محبت نہیں ہے، یہ محبت اسے خالق نے عطا کی ہے، غیر شعوری طور پر اس کے اندر یہ جذبہ موجود ہے، لیکن اللہ نے اسے فہم و شعور بھی دیا ہے، ادراک بھی دیا ہے۔ ان سب محبتوں کے ساتھ اسے شعوری طور پر دعوت فکر دی گئی ہے کہ تیرا ایک خالق بھی ہے، تیرا ایک رازق بھی ہے، تیرا ایک رب ہے جو تجھے پال رہا ہے، جس نے تجھے پیدا کیا، جس نے یہ نعمتیں اور ان کی محبت بھی تجھے دی ہے۔ اگر یہی محبت نفرت میں تبدیل ہو جائے تو سب سے قریبی رشتہ میاں بیوی کا ہوتا ہے، شاید والدین سے اس قدر دکھ سکھ زیر بحث نہیں لائے جا سکتے، اولاد سے اس قدر دکھ سکھ نہیں کہے جا سکتے جتنے میاں بیوی آپس میں زیر بحث لا سکتے ہیں، اور جیسی باتیں آپس میں کر سکتے ہیں، جتنے دکھ سکھ بانٹ سکتے ہیں۔ لیکن آپ نے یہ بھی دیکھا کہ جب یہ محبت ختم ہو جاتی ہے یا نفرت میں بدل جاتی ہے تو وہی میاں بیوی ایک دوسرے کی جان کے درپے ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کی آبرو کو ختم کرنے کے درپے ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں۔ اور اگر اللہ کریم یہ محبت شعوری طور پر نہ دیتے، یعنی یہ محبت شعوری طور پر انسان کے وجود میں غیر شعوری طور پر موجود ہے، اس کی اپنی بنائی ہوئی نہیں ہے، اللہ کی دی ہوئی موجود ہے، اور اگر یہ موجود ہے اس کے باوجود نفرتیں جنم لے لیتی ہیں، انسانی مزاج ایسا ہے اور انسان ایسا کوتاہ نظر اور کوتاہ فہم واقع ہوا ہے کہ اس کے باوجود وہ نفرتیں پیدا کر لیتے، تو اگر یہ غیر شعوری محبت بھی نہ ہوتی تو یہ دنیا کیا ہوتی، اس کا نقشہ کیا ہوتا؟ یعنی یہ بھی ایک اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ضرورت کی چیزوں سے، کاروبار سے، گھر سے، اولاد سے، والدین سے، بہن بھائیوں سے، دوستوں سے ایک غیر شعوری محبت کا جذبہ ودیعت فرما دیا۔ اس کے ہوتے ہوئے انسان نفرتیں پال لیتا ہے، بھائی بھائیوں کو قتل کر دیتے ہیں، اولاد باپ کو بھگا کر گھر سے نکال دیتی ہے، میاں بیوی کو قتل کر دیتا ہے، ناک کاٹ لیتا ہے، طلاق دے دیتا ہے، بدنام کرتا ہے، رسوا کرتا ہے، بیوی خامند پہ جا کے عدالت میں دعویٰ کر دیتی ہے اور اسے ذلیل و رسوا کرتی ہے، باوجود اس کے کہ اللہ کریم نے یہ محبت غیر شعوری طور پر ہماری کسی کوشش و محنت کے بغیر ہمارے اندر رکھ دی ہے۔ اور کسی جگہ یہ اتنی بڑھ جاتی ہے حد سے کہ ہم اپنے مال پہ قناعت نہیں کرتے، دوسروں کا مال بھی چھیننا شروع کر دیتے۔ اسلام نے کسی چیز پہ ایسی پابندی نہیں لگائی کہ اس کے آگے دیوار کھڑی کر دی ہو۔ اسلام نے اہل خانہ سے محبت کو منع نہیں کیا، والدین سے محبت کو منع نہیں کیا، اولاد سے محبت کرنے سے روکا نہیں ہے، دولت کمانے سے نہیں روکا، اچھا کھانا اور اچھا پہننے سے روکا نہیں ہے۔ یہ یاد دلایا ہے کہ یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ خود اس نے ایک غیر شعوری طور پر تمہارے اندر ان چیزوں کی محبت رکھ دی، جس کے لیے
تم محنت کرتے ہو، کوشش کرتے ہو، تو تم میں مال کے حصول کی محبت ہے تو محنت کرتے ہو، ملازمت کرتے ہو، تجارت کرتے ہو، کھیتی باڑی کی محبت ہے تو گرمی کی تپتی دوپہر کو ہل چلاتے ہو، فصل کاٹتے ہو، صاف کرتے ہو، یہ سارے کام روزی کما کر لاتے ہو، اولاد کو بانٹتے ہو، بیوی کو کھلاتے ہو، گھر بناتے ہو جس میں سارے آرام سے رہتے ہیں، تو یہ سارا اس لیے ہے کہ اللہ نے تمہیں ان چیزوں کی محبت دی ہے جو بغیر تمہاری سوچ و فکر کے، بغیر تمہارے شعور کے، غیر شعوری، غیر عقلی طور پر ہر بندے کے اندر موجود ہے۔ لیکن یاد رہے ہر جذبے کی ایک حد ہے، ہر بندے کو آزادی حاصل ہے۔ وہ بڑا خوبصورت قول ہے کسی کا کہ میری آزادی اگلے کی ناک سے پہلے ختم ہو جاتی ہے۔ مجھے آزادی تو ہے لیکن یہ آزادی نہیں کہ میرا گھونسا اگلے کی ناک توڑ دے، اتنی آزادی نہیں ہے۔ جہاں اس کی ناک شروع ہوتی ہے وہاں اس کی آزادی کی بھی حد ہے۔ یہ جتنے جذبے ہیں ان کی ایک حد اسلام نے مقرر کی ہے، کسی جذبے سے روکا نہیں ہے۔ اسے خواتین سے محبت ہے تو وہ شادی کرے، جائز طریقہ ہے۔ اولاد سے محبت ہے تو اولاد کی اچھی تربیت کرے، ان کے لیے اچھا پیسہ جائز اور حلال طریقے سے جتنا کما سکتا ہے کمائے۔ اگر پیسہ کمانا منع ہوتا تو پیسے پر زکوٰۃ کیوں فرض ہوتی؟ پیسہ کوئی کمائے گا، اس کے پاس مال جمع ہوگا، زکوٰۃ اس مال پر ہے جو آپ کی ضرورت سے زائد ہے اور اسے آپ کی تعویل میں 1 سال گزر جاتا ہے اور وہ 1 سال آپ کی ضرورت سے وافر رہتا ہے، تب اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ جس کا مطلب ہے کوئی مال جائز طریقے سے کماتا ہے تو مال کا رکھنا، مالدار ہونا کوئی جرم نہیں ہے۔ لیکن کمانے کے یا خواہشات کی تکمیل کے یا ضرورتوں کی تکمیل کے طریقے اور سلیقے خوبصورت انداز میں مقرر کر دیے ہیں، یعنی محبتیں بے لگام نہ ہو جائیں بلکہ اپنی حدود کے اندر اپنا کام کریں، اور وہ کام کرنا یعنی اپنی ضرورت کے لیے رزق کمانا، اپنی ضرورت کے لیے جائز وسائل سے اچھا گھر بنانا، اپنی ضرورتیں اپنے حلال وسائل سے پوری کرنے کو بھی ویسا ہی عبادت قرار دیا ہے جیسا آپ نماز روزہ کرتے ہیں۔ اس پر اللہ کی رضا بھی مرتب ہوتی ہے، اس پر انعام فرماتا ہے کہ یہ خواہشات کا اسیر ہو کر میری اطاعت کے دائرے سے نکل نہیں رہا بلکہ اطاعت کی حدود کے اندر خواہشات کی تکمیل کے اسباب اس طریقے سے حاصل کر رہا ہے، اس طریقے سے ان وسائل کو جمع کر رہا ہے جو طریقہ اللہ نے اسلام نے زندگی کے آگے کوئی بند نہیں باندھا۔ زندگی ایک فلو ہے، ایک سیلاب ہے، ایک بہتا ہوا دریا ہے۔ آپ دریا کے آگے بند باندھ کر اسے روک نہیں سکتے۔ آپ جتنا بڑا بند بنائیں گے ایک دن وہ بھر جائے گا، پھر اس کے اوپر سے وہ بہنا شروع ہو جائے گا۔ زندگی بھی اسی طرح کا ایک روانی ہے، آپ اس کے آگے بند نہیں، اللہ خود خالق ہے اس کا اور اسی نے اس کو روانی دی ہے، لہذا اس نے اس کے آگے کوئی رکاوٹ کھڑی نہیں کی، خوبصورت طریقے اور سلیقے سے اسے موڑ دیے ہیں جس میں فائدہ ہی فائدہ، جس میں مخلوق کا بھی فائدہ ہے اور اللہ کی بھی رضا شامل ہے۔ تو فرمایا لوگوں کے لیے اولاد کی، بیویوں کی، سونے چاندی کی، جانوروں کی، گھوڑوں کی، کھیتی باڑی کی محبت تو رکھ دی گئی، اس لیے کہ یہ جذبہ ضروری تھا۔ اگر یہ نہ ہوتا تو انسانی زندگی کے چلنے کا کوئی سبب بھی نہ ہوتا۔ اللہ نے یہ جذبے عطا کر دیے تو انسان اپنی کمزوریوں کی وجہ سے نفرتیں پیدا کر لیتا ہے، عداوتیں پیدا کر۔ اگر یہ جذبہ ہوتا ہی نہیں تو دنیا میں کیا حال ہوتا؟ ہر کوئی سوائے دشمنی کے کچھ نہ کرتا، ہر ایک دوسرے کا دشمن ہوتا۔ تو فرمایا لیکن یہ یاد رکھو، ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ صرف اس عالم میں زندگی کو قائم رکھنے کے وسائل ہیں۔ اب زندگی کس لیے ہے؟
یہ جب سوچا جائے گا تو یہاں سے شعوری اور عقلی محبت کی ابتدا ہوگی کہ انسان اپنی عقل سے اپنے شعور سے فیصلہ کرے کہ یہ سارا یہ محبتیں جو مال سے ہے، اولاد سے ہے، گھر سے ہے، جس کے لیے جو مجھے محنت پہ مجبور کرتی ہے، جو مجھے کاروبار پہ مجبور، یہ جو کچھ اس سے حاصل ہوتا ہے ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ میری اس دنیا کی زندگی، یہ 50-60 سال ہے، 30 سال ہے، 40 ہے، 100 سال ہے، اللہ جانے، یہ جو میرا وقت اس دار دنیا میں ہے، اس زندگی کو قائم رکھنے کے وسائل ہیں۔ لیکن یہ زندگی جس کو قائم رکھنے کے لیے میں شب و روز محنت کر رہا ہوں، اس کا حاصل کیا؟ یہ کس لیے ہے؟ یہ مجھے زندگی دی کیوں گئی؟ مجھے یہاں بھیجا کیوں گیا؟ کون ہے؟ کس نے مجھے پیدا کر دیا؟ کس نے مجھے زندگی دے دی؟ اور زندگی کے وسائل سے محبت کس نے میرے سینے میں رکھ دی؟ ایسی محبت رکھ دی کہ تپتی دوپہر کو سارا دن میں کدال چلاتا ہوں، پتھر توڑتا ہوں، مشقت کرتا ہوں اور چند سکے حاصل کر کے بچے پالتا ہوں۔ یہ کس نے مجھے یہ جذبے دے دیے؟ کیوں میں ایسا کرتا ہوں؟ اور جس نے یہ حیات دی ہے، آخر اس حیات کا بھی تو کوئی مقصد ہوگا۔ یہاں سے شعوری اور عقلی محبت کی ابتدا ہوتی ہے، اور یہی انسان کے پاس اختیار ہے کہ اپنی شعور سے، اپنے عقل سے تجزیہ کر کے فیصلہ کرے کہ یہ زندگی کا مصرف کیا ہے۔ اب جس عہد میں کوئی بندہ بھی دعوت اللہ دینے والا نہیں تھا، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھا لینے کے بعد ان کی تعلیمات ختم ہو گئیں اور کوئی حق بتانے والا نہ رہا، تو کم و بیش 5 صدیاں بیت گئیں حضور کی بعثت تک۔ اسے عہد فترت کہتے ہیں۔ اب اس عہد فترت میں کسی نبی کی تعلیمات باقی نہیں تھی، کوئی صحیفہ آسمانی کسی کے پاس نہیں تھا، کوئی بتانے والا نہیں تھا اللہ کون ہے، کیسا ہے، خالق کہاں ہے، عاقبت کیا ہے، آخرت کیا ہے۔ تو اس عہد میں بھی ایسے لوگ تھے۔ خود مکہ مکرمہ میں ایک شخص ہوا ہے، زید بن عمر بن نفیل نام تھا اس کا، وہ کہتا تھا کہ یہ جو بت تراش کے تم رکھتے ہو اور کہتے ہو یہ خدا ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے جسے تم اپنے ہاتھ سے تراشتے ہو، جسے تم اپنے تیشے کی ضرب سے بناتے ہو؟ تم چاہو تو اس پتھر کو دروازے میں نصب کر دو، تم چاہو تو اس پتھر کو فرش کی سل بنا دو، تم چاہو تو اس پتھر کا ایک بت بنا کے پوجنے لگ جاؤ، جو اپنے وجود میں تمہارا محتاج ہے، وہ کس طرح تمہاری عبادت کا حقدار ہو گیا؟ وہ کہتا تھا یہ درست نہیں ہے۔ پھر جو یہ عجیب وہ کہتا تھا، یعنی یہ عقلی تجزیے ہیں نا، دعوت اللہ نہیں تھی، لیکن اس نے اپنی بصارت، اپنی عقل سے ایک تجزیہ کیا کہ یار یہ جو تم نے بنائے ہوئے کہ یہ بت اولاد دیتا ہے، یہ بارش برساتا ہے، یہ کھیتیاں اگاتا ہے، یہ بیماریاں ٹھیک کرتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ انسان کی ہر ضرورت کے لیے ایک رب ہو گیا۔ انسان ایک ہے، ضرورتیں ایک وجود میں جمع ہیں، رب مختلف ہیں۔ اب اگر ان ربوں میں اختلاف ہو جائے، اختلاف رائے ہو جائے، انسان کو اب ضرورت ہے پانی پینے کی، پیاس اب لگی ہے، لیکن روزی دینے والا رب کہتا ہے میں کل سے پہلے اس کا پانی ایشو نہیں کرتا، پھر کیا ہوگا؟ ایک رب ہے جو زندگی دینے والا ہے، وہ بیٹھا ہے کہ بندہ مرے نہیں میرا، جو روزی دینے والا ہے وہ کہتا ہے کہ راشن پرسوں دوں گا۔ وہ کہنے لگا یہ عقلاً محال ہے۔ ایک بندہ آج بیمار ہے، اسے دوا کی ضرورت ہے، اب جو شفا دینے والا رب ہے وہ کہتا ہے میں نہیں مانتا، میں اسے نہیں شفا دیتا۔ جو زندگی والا ہے وہ کہتا ہے میں اسے زندہ، وہ کیسے زندہ رکھتا ہے جب وہ شفا ہی دینے پہ متوجہ۔ آج کھیتی کو پانی کی ضرورت ہے، بارش برسانے والا رب کہتا ہے میں تو ہفتہ فارغ نہیں ہوں، ہفتے بعد بارش ہوگی۔ کھیتی اگانے والا کہتا ہے یہ تو 2 دنوں میں جل کے راکھ ہو جائے گی۔ اس نے کہا بھئی یہ جو آپ کا تصور ہے نا کہ ہر کام کا الگ رب ہے، یہ عقلاً باطل ہے، یہ ہو نہیں سکتا۔ اربم واحدن نم الف رب، اس کے شعر آج بھی عرب ادب کی آج بھی زینت ہیں۔ وہ کہا کرتا تھا اربم واحدن ام الف رب، رب کوئی ایک ہے، ہزاروں رب نہیں ہو سکتے۔ یہ کوئی ایک ہستی ہے
کہ جب چاہے بارش برسا دے، جسے چاہے صحت دے دے، جسے چاہے حیات دے دے، جسے چاہے رزق دے دے، جسے چاہے. یہ ایک ہستی کے فیصلے ہیں جن میں اتنا ربط ہے کہ کہیں کوئی رکاوٹ آتی نہیں، زندگی رواں دواں چل رہی ہے. لوگ مرتے بھی ہیں، لوگ پیدا بھی ہوتے ہیں، کھیتیاں جلتی بھی ہیں، کھیتیاں اگتی بھی ہیں، درخت سوکھتے بھی ہیں، درخت پیدا بھی ہوتے ہیں، پھل جھڑ بھی جاتے ہیں، پھل لگ بھی جاتے ہیں، پتجھڑ میں پتے گر جاتے ہیں، بہار میں نکل آتے ہیں. تو یہ ایک سے زائد ہستیوں کا، دو بھی ہوں تو کبھی اختلاف ہوگا، ایک کہے گا میں دن کرتا ہوں، دوسرا کہے گا نہیں رات ہوگی. تو یہ جو بے حساب پتہ نہیں کب سے نظام چل رہا ہے اور ہمارے سامنے چل رہا ہے، اور کتنی روزانہ کتنی چیزیں پیدا ہوتی ہیں، کتنی فنا ہوتی ہیں، ہم حساب نہیں کر سکتے. تو وہ کہنے لگا یہ کسی ایک ہستی کا کام، یہ ہزاروں کا کام نہیں ہو سکتا. بھئی ہزاروں ہستیاں ایک بات پہ اس قدر متفق نہیں ہو سکتی کہ اتنا پابندی سے اور اس طریقے سے یہ نظام چلے کہ کہیں کوئی خلل نہ ہو. تو اس نے کہا ربم واحدن ام الف رب الدین اذا تقسمت الامور. یہ کون سا دین ہے جس میں کام بانٹ دیے گئے ہیں، کوئی روزی دے رہا ہے، کوئی اولاد دے رہا ہے، کوئی صحت. تو پھر کس کس کی پوجا کرو گے، کس کس کو راضی کرو گے؟ یہ تو اسے دین کہنا، یہ دین، لفظ دین کی توہین ہے، یہ کوئی دین نہیں ہو سکتا. ربم واحدن ام الف رب، رب ایک ہے، رب ہزاروں نہیں ہو سکتے. الدین اذا تقسمت الامور، جب کام بانٹ دیے جائیں تو یہ دین نہیں رہتا. کیونکہ دین کا تقاضا یہ ہے کہ جو ساری نعمتیں دے رہا ہے اس کی ہمہ وقت اطاعت کی جائے، اس کی عبادت کی جائے، اس کا نام لیا جائے. تو کس کس کا نام لے بندہ، کس کس کی عبادت کرے؟ کوئی آپ کے کھڑا ہونے پہ خوش ہے، دوسرا آپ کے رکوع پہ خوش ہے، تیسرا آپ کے سجدے پہ خوش ہے. آپ کھڑے ہیں تو ایک خوش ہے، دو ناراض ہیں. رکوع میں جاتے ہیں تو ایک راضی ہے، دوسرے دو ناراض ہیں. سجدے میں جاتے ہیں، سجدے والا تو خوش ہے، دوسرے دو ناراض ہیں کہ یہ کیا کر رہا ہے. یہ دین نہیں ہو سکتا. اس نے کہا ربم واحدن ام الف رب الدین اذا تقسمت الامور. جب کام بانٹ دیے جائیں اور اسے دین کہا جائے تو یہ جہالت ہے، یہ دین نہیں ہو سکتا. ترکت اللات والعزی جمیعا، میں یہ لات اور عزی اور تمام بت جو ہیں سب کو ترک کرنے کا اعلان کرتا ہوں. کذالک یفعل الرجل البصیر، اور جس بندے کو اللہ نے بصارت دی وہ ایسا ہی کرے گا. جس طرح میں اعلان کر رہا ہوں نا ان سب سے بیزاری کا، جس کو بھی اللہ نے بصارت دی وہ ایسا ہی، جس شخص میں بھی بصارت قائم ہوئی، جسے بھی بصارت کا استعمال ہے وہ یہی کرے گا. تم اندھے ہو جو یہ کر رہے ہو، تم انسانی بصارت کو استعمال میں نہیں لا رہے. اور پھر تاریخ میں ملتا ہے کہ وہ بیت اللہ شریف جاتا، کہتا میں نہیں جانتا تو کہاں ہے، تو کیا، میں یہ جانتا ہوں تو ہے، میں یہ جانتا ہوں تو اکیلا ہے، میں یہ جانتا ہوں تو ہر چیز پہ قادر ہے، اس لیے نظام چل رہا ہے. لیکن تو کون ہے، تو کہاں ہے، تو کیسا ہے، میں یہ نہیں جانتا. میں یہ نہیں جانتا کہ تو کس بات پہ راضی ہے، میں کس طرح تیری عبادت کروں. پھر وہ زمین سے مٹی اٹھا کے ہاتھ پہ رکھتا، اس پہ پیشانی رکھ دیتا اور کہتا کہ اسے میری عبادت سمجھ کر قبول کر لے. کوئی مجھے بتانے والا نہیں ہے، میں کیا کروں. میری عقل اتنا ساتھ دے سکتی ہے میرا کہ میں جانتا ہوں تو ہے اور تجھ جیسا کوئی دوسرا نہیں. اب اس سے آگے عقل کام نہیں کرتی. اور اس عہد میں یہی فرمایا جاتا ہے کہ جس نے بھی اپنے تجزیے سے توحید باری تلاش کر لی وہ مسلمان ہے اور صاحب نجات. جب اور کوئی وسیلہ دین بتانے والا نہیں ہے. اسی طرح ہمارے کچھ نورنامے نام کی کتابیں اور کچھ اس قسم کی عجیب عجیب کتابیں جو حضور کے والدین کے متعلق یا آپ کے بزرگوں کے متعلق عجیب و غریب حکایتیں لکھتے ہیں، یہ سب خرافات ہیں. وہ سارے مواہد تھے اور کھرے مواہد تھے. ابرا نے جب لشکر کشی کی، حضور کے دادا حضرت عبد المطلب کہ اونٹ ابرا کے لشکری لے گئے اور وہ ابرا کو ملنے کے لیے گئے. تو ابرا بڑا خوش ہوا کہ یہ میں کعبہ کو گرانے کے لیے مکہ پہ چڑھائی کرنے لگا ہوں، اہل مکہ کا سردار آیا ہے تو یہ اپنے کعبے کی بات میرے ساتھ کرے گا.
تو اسے جب اس کے اہلکاروں نے بتایا کہ عبد المطلب قریش کا سردار ہے اور وہ تشریف لائے ہیں، اس نے کہا انہیں لے آؤ۔ جب آپ گئے تو اس نے پوچھا جی مدعا کیا ہے آپ کے آنے کا؟ تو آپ نے فرمایا کہ آپ کے لشکری میرے اونٹ ہانک کر لے آئے۔ اہل مکہ نے شہر خالی کر دیا تھا، پہاڑوں کی چوٹیوں پہ چلے گئے تھے، تو میں اپنے اونٹ چاہتا ہوں کہ مجھے واپس مل جائے۔ تو وہ اس نے بڑا حیران ہو کر کہا کہ مجھے تو بڑی توقع تھی، آپ جانتے ہیں میں کتنا سفر کر کے آیا ہوں؟ جانتا۔ جانتے ہیں میں کتنا طاقتور ہوں؟ جانتا۔ پتہ ہے میرے ساتھ کتنا لشکر ہے؟ پتہ ہے۔ جانتے ہیں میں آپ لوگوں کا کعبہ گرانے کے لیے آیا ہوں؟ جانتا ہوں۔ تو آپ کعبے کی بات نہیں کریں گے؟ انہوں نے بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا۔ انہوں نے کہا میرے اونٹ تھے، میں اونٹوں کی بات کر رہا ہوں، اس کعبے کا بھی ایک مالک ہے، جب تم کعبے کی طرف جاؤ گے وہ خود بات کر لے گا، کیونکہ میری طاقت سے باہر ہے، تم مجھ سے طاقتور ہو، تمہاری فوج، تمہاری سپاہ، تمہاری طاقت، تمہارے دنیاوی وسائل میرے وسائل سے زیادہ ہیں، اگر میرے بس میں ہوتا تو میں تمہیں روکتا، میرے بس میں نہیں ہے تو میں بات کیوں کروں؟ اس کا بھی ایک مالک ہے، جب تم ادھر بڑھو گے تو وہ تم سے خود بات کر لے۔ اب اس میں نور نامے میں انہیں غیر مسلم لکھنے کی کوئی تک بنتی ہے؟ اس سے زیادہ اس وقت اسلام تھا کیا؟ آدمی مکلف ہی توحید باری کا تھا۔ تو اس زمن میں اگر ہم چلے جائیں تو بات لمبی ہو جائے گی۔ حضور کے والد ماجد مثالی اور خوبصورت نوجوان تھے اور صاحب کردار تھے۔ اب ایک معروف جو بات بہت زیادہ جو لکھی گئی ہے وہ یہ ہے کہ بڑی خواتین نے کوشش کی ان کے قریب جانے کی، لیکن انہوں نے کہا نہیں، ناجائز ذریعہ میں استعمال نہیں کروں، مجھے زیب نہیں دیتا۔ یہ کردار کن لوگوں کا ہے جو اس وقت بھی توحید باری کے قائل تھے؟ سیدنا فاروق اعظم ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تعالی نے عہد جاہلیت میں بھی بتوں کو سجدہ نہیں کیا، بتوں کو نہیں مانا، اللہ کو جانتے نہیں تھے، لیکن صحابہ کرام میں بھی ایک ایسی تعداد تھی جو بتوں کو نہیں پوجتی تھی، بتوں کو نہیں مانتی تھی۔ تو میرے بھائی، جب کوئی بھی بتانے والا نہ ہو تو اللہ نے جو عقل و شعور دیا ہے، ایک تو غیر شعوری محبت ہے جو مال و دولت سے اور جس سے دنیا کا نظام چل رہا ہے، اور یہ ناجائز نہیں ہے، لیکن جہاں سے شعوری محبت کی ابتدا ہوتی ہے۔ اب اگر وہی زید بن عمر بن نفیل جو اپنی شعوری اور عقلی محبت سے یہ جان چکا ہے کہ کوئی ایک ہستی ہے جو اس نظام کو چلا رہی ہے، اسے اگر کوئی دولت کا لالچ دے کر اس سے بتوں کو سجدہ کروا لے تو یہ کتنی بری بات ہوگی، کیسی عجیب بات ہوگی کہ اس کی عقلی اور شعوری محبت تو اسے راستہ دکھا رہی ہے کہ یہ بت بیکار ہے۔ اب اس کی جو غیر شعوری محبت ہے وہ اتنی بڑھ جائے کہ لالچ کی حد میں چلی جائے، اور کسی لالچ میں آ کر وہی شخص جو بتوں کو باطل سمجھتا ہے ان کو سجدہ کر لے، تو آپ اس کے بارے کیا کہیں؟ پھر اس عقلی اور شعوری محبت کو جلا دینے کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم ہستی مبعوث ہو جائے۔ پھر اس کی رہنما، وہ تو کہتا تھا نا مجھے پتہ ہے تو ہے، کیسا ہے نہیں پتا، کہاں ہے نہیں پتا، پھر وہ آ جائے جو بتائے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، اللہ کی ذات ایسی ہے، اللہ کی صفات ایسی ہیں، اور میں وہ دروازہ ہوں جس میں سے تم اللہ کو دیکھ سکتے ہو، میرے نقوش کف پا وہ راستہ ہے جن پر چل کر تم اللہ کی بارگاہ میں پہنچ سکتے ہو۔ یہ محبت ہے عقلی اور شعوری۔ اب یہ اولاد کی، دولت کی، مال کی، دنیا کی محبت تب بری ہوتی ہے جب یہ عقلی اور شعوری محبت پہ غالب آ جاتی ہے، تو پھر یہ قابل مذمت ہو جاتی ہے۔ آپ اس واقعے سے موازنہ کر کے اندازہ کیجئے، میں نے جو زید بن عمر بن نفیل کا عرض کیا ہے کہ اگر وہی شخص جو لوگوں کو بتا رہا ہے کہ یہ لات و عزیٰ کچھ نہیں ہے اور یہ ہزاروں معبود نہیں ہو سکتے، یہ باطل ہے، رب ایک ہے جو کائنات کو پال رہا ہے، ہزاروں رب نہیں ہو سکتے،
وہ اگر دنیا کے لالچ میں یا اقتدار کے لالچ میں یا کسی خواہش کے لالچ میں بتوں کے آگے سجدہ ریز ہو جائے تو آپ کیا کہیں گے؟ بہت بری بات. آپ تو کہیں گے یہ تو انسان ہے ہی نہیں، اس نے تو انسانیت کو ناش کر دیا. اسے تو انسان کہنا انسانیت کی توہین ہے. اس کے لیے اگر یہ فتویٰ ہے تو پھر وہ لوگ جن کے پاس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوں، یہ اپنی عقلی شہادت بھی موجود ہو، انسانی عقل بھی موجود ہو، عقلی اور شعوری محبت کا در بھی واہ ہو، پھر اس پہ نور نبوت بھی آ جائے، پھر اس پہ 30 پیارے کتاب اللہ بھی آ جائے، اس پہ 14 صدیاں بیت جائیں اور اللہ کی کتاب پکار پکار کر ہدایت اور رہنمائی کر رہی ہو، اور پھر ہم چند سکوں کے عوض بک جائیں، پھر ہم خواہشات کی رو میں بہہ جائیں، پھر ہم نفرتوں کے بیج بونے لگے اور قتل و غارت پہ آ جائیں، تو اپنے بارے ہم کیا کہیں گے؟ سوال تو یہ ہے کہ زید بن عمر بن نفیل کے پاس کوئی ہادی تو نہیں تھا، اسے دامن رسالت پناہی تو اس کے ہاتھ میں نہیں تھا، اس کے سامنے وہ روشن چراغ نہیں تھا جو اللہ نے ہمارے سامنے کر دیا، جس کے نور نے ہمارے سینے منور کر دیے. اب اگر ہم حضور کی دعوت، حضور کی بعثت اور نور نبوت کی تقسیم کے بعد بھی آنکھیں بند کر کے جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ کیے جائیں گے، تو دیکھیے حشر کو کیا ہوگا. اپنا فیصلہ آج بھی ہم کریں، خود اندازہ کریں موازنہ کر کے، تو ہم اپنے لیے کیا کہتے ہیں. اور یہ واقعہ ہوگا اسی طرح. حشر کو کوئی عدالتیں نہیں بنائی جائیں گی، کوئی ججوں کی کمیٹی نہیں بنے گی، کوئی فرشتوں کی کمیٹی نہیں بنے گی، کوئی انبیاء علیہ السلام کی کوئی کمیٹی نہیں بنے گی، کچھ بھی نہیں ہوگا. اعمال نامے پکڑا کر فرما دیا جائے گا اقرا کتابک، یہ اپنے کرتوت پڑھ، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، تو اپنے لیے خود ہی بہترین جج ہے، ذرا دیکھ تو نے کیا کرتوت کی ہے. آج تو اپنا جج ہے، جو کچھ تو نے دنیا میں فیصلے کیے ان کا جو انجام ہے تجھے بھگتنا پڑے گا. تیرا دنیا کا ہر لمحہ بحیثیت ایک جج تو نے گزارا ہے. تیرے سامنے جب بھی موقع آیا تو نے فیصلہ کیا ہے کہ میں یہ کروں گا، وہ تیرے فیصلے آج تیرے ہاتھ میں ہیں. آج ان پر نتائج فیصلے تیرے ہیں، آج ان پر نتائج مرتب ہوں گے. تو میرے بھائی قرآن کریم اس طرف دعوت دے رہا ہے کہ یہ بری بات نہیں ہے دنیا کی محبت. دنیا بہت خوبصورت ہے، دنیا بڑی اچھی ہے، اللہ کی تخلیق ہے. بھی اللہ کی بنائی ہوئی کوئی چیز خراب بھی ہو سکتی ہے، وہ تو مالک کائنات ہے. کسی انسان کو، کسی کاریگر کو آپ کہیں کہ بھئی آپ بہت اچھے کھلونے بناتے ہیں لیکن ان میں آدھے بیکار ہوتے ہیں، تو وہ تو اسے اپنی سخت توہین سمجھے گا. ایک درزی سے کہیں کہ آپ بہت اچھے کپڑے سیتے ہیں لیکن کچھ تو آپ بالکل بیکار کر دیتے ہیں، تو وہ تو آپ سے لڑنے کو آئے گا کہ یہ کون سا میں نے خراب کیا، کس کی بات کر رہے ہو، میری شہرت پہ دھبا لگانا. مخلوق برداشت نہیں کرتی کہ وہ جو صنعت کرتی ہے، جو چیز بناتی ہے. کسی کاریگر سے کہیں کہ آپ کے کارخانے میں جو پرزے ڈلتے ہیں اچھے ہیں لیکن ان میں برے بھی ہیں، خراب بھی ہے، تو وہ آپ کی بات کا کیا اثر لے گا. تو جو چیزیں اس مالک الملک نے بنائی ہیں وہ خراب نہیں ہیں. دنیا میں حسن بھی ہے، دنیا میں ساری لذتیں بھی ہیں، دنیا بہت خوبصورت، بہت پیاری ہے، اور اس کی فطری محبت بھی ہمارے دل میں ہے. یہی آزمائش بن گئی ہے کہ اس سارے عالم حسن کو استعمال کرو. خلق لکم ما فی الارض جمیعا، سب کچھ تمہارے لیے بنا دیا. اسی سے علماء فرماتے ہیں کہ بنیادی طور پر ہر چیز میں حلت ہے جب تک شرعی طور پر اس کی حرمت ثابت نہ ہو جائے. بنیادی طور پر ہر چیز حلال ہے، حرام ثابت کرنی پڑے گی شریعت سے، چونکہ اللہ نے فرما دیا خلق لکم ما فی الارض، ہر چیز تمہارے لیے بنائی ہے تو حلال ہوگی. اب حرام ثابت کرنی پڑے گی شریعت سے. تو حرام کا عربی میں مفہوم تو ہے منع ہے، روک دیا گیا جس سے. تو
تو شرن جس سے روک دیا جائے، چونکہ اس میں اللہ کی ناراضگی بھی آ جاتی ہے، اس لیے اس کا معنی ذرا زیادہ گمبھیر ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا دنیا میں رہو، کس نے روکا ہے؟ میں نے تمہارے لیے بنائی ہے، میں نے تمہیں دنیا کی محبت دی ہے، بیوی بچوں کے ساتھ خوش رہو، اچھا گھر بناؤ، اچھا پیسہ کماؤ، آرام سے رہو، لیکن یہ بھی تو دیکھو جس نے یہ محبت دی ہے، جس نے یہ مال دیا ہے، جس نے یہ بیوی بچے دیے ہیں، جس نے خوبصورت دوست، خوبصورت بہن بھائی دیے ہیں، خوبصورت گھر، خوبصورت گاڑیاں جس نے دی ہیں، خوبصورت شکل، خوبصورت کپڑے جس نے دیے ہیں، اس سے محبت کا بھی کوئی تقاضا ہے کہ نہیں؟ یہ ذرا سوچ کر، یہ تو میں نے تمہیں غیر شعوری طور پر دے دی، اب میں تمہاری شعوری محبت کا تقاضا کرتا ہوں کہ تم اس سب کا تجزیہ کر کے اپنی عقل و شعور سے فیصلہ کرو کہ یہ سب محبتیں بجا میری ضرورت ہیں، لیکن عقلاً اور شعوری طور پر میرا فیصلہ یہ ہے کہ یہ مجھے تیری بارگاہ سے ہٹا نہیں سکتے۔ جہاں یہ تیرے اور میرے درمیان رکاوٹ بننے لگیں گی، میں انہیں لات مار دوں گا۔ اسلام یہ ہے کہ یہ فطری جذبے، جب اللہ کی محبت جو ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے، یہ ہمارے عقل و شعور کا فیصلہ ہے، ہر بندے کا ذاتی فیصلہ ہے کہ مجھے حضور کا اتباع کرنا ہے، میں حضور کو اللہ کا رسول مانتا ہوں۔ ہر بندے کا شعوری اور عقلی فیصلہ ہے کہ اللہ واحد و لا شریک ہے اور میں اس کی عبادت کرتا ہوں۔ فرمایا یہ جو غیر شعوری محبت ہے، اسے اتنا نہ بڑھا لو، اتنی نہ بڑھا پاکی داماں کی حکایت۔ دامن کو ذرا دیکھ، ذرا بندے کبا دیکھ، اپنی حیثیت کا اندازہ کر، اتنا بے مہار نہ ہو جا، اتنا اندھا نہ ہو جا ان فانی محبتوں میں کہ تو اللہ کی محبت پہ ان کو غالب کر لے، رسول اللہ کی اطاعت پہ تیرے لالچ غالب آ جائے اور اللہ کی بارگاہ سے تجھے تیری رعونت اور تکبر خارج کر دے۔ اس طرح نہ کر، اتنا نہ بڑھا پاکی داماں کی حکایت۔ دامن کو ذرا دیکھ، ذرا بندے کبا دیکھ، اپنی حیثیت تو دیکھ، اپنا دامن تو دیکھ، اپنی قوت کا اندازہ تو کر، تو ہے کون، تیری حیثیت کیا ہے؟ جس کے دیے پہ جی رہا ہے اور جس کی دی ہوئی محبتوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے، مستفید ہو رہا ہے، اس سے محبت نہیں کرتا، اس کی محبت سے انکار کرتا ہے، تیرے پاس کیا بچے گا؟ فرمایا یہ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیاوی زندگی کی ضرورتیں ہیں، واللہ عندہ حسن المآب، لیکن اللہ کے پاس جو کچھ ہے، اگر تم اپنی عقلی اور شعوری محبت کو سلامت کر لو اور اللہ سے محبت کر لو، اللہ کے نبی سے پیار کر لو اور اطاعت کر لو، تو اس میں اللہ کے پاس جو کچھ ہے، ارے جس نے اسے نہیں مانا، اسے بھی اس نے یہ سب دے دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد کا مفہوم ہے کہ دنیا کی اگر مچھر کے پر کے برابر بھی قیمت اللہ کی بارگاہ میں ہوتی تو کافر کو نہ دیتا۔ یعنی جن لذتوں پہ تو فدا ہو رہا ہے، ان کی وہاں کوئی قیمت نہیں، اس لیے کہ یہ اس نعمتوں کے، ان نعمتوں کے مقابلے میں جو اللہ کے پاس ہیں، جو ابدی زندگی میں، ان کے مقابلے میں ان کی حیثیت مچھر کے پر جتنی بھی نہیں۔ یہ جن خواہشوں اور جن لذتوں کے پیچھے تو اللہ کی ناراضگی مول لے رہا ہے، ارے بے وقوف، جو نعمتیں اس کی بارگاہ میں موجود ہیں اور جو وہ تجھے عطا کرنا چاہتا ہے، تیری اطاعت پر جو عطا کرے گا، اس کے سامنے ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں۔ واللہ عندہ حسن المآب، اللہ کے پاس جو ہے وہ بہت خوبصورت ہے، بہت ہی اچھا ہے، اور وہ اس لیے بہت اچھا ہے کہ وہ ہمیشہ بہت اچھا ہے۔ اس دنیا کی لذتوں کے آپ انجام سے تو واقف نہیں، میں اس کے انجام سے تو واقف نہیں۔ آج میرے پاس اچھا گھر ہے، اچھی گاڑی ہے، اولاد ہے، بھائی ہیں، کل کچھ بھی نہیں رہے تو کون روک سکتا ہے؟ یعنی دنیا کی جتنی بھی نعمتیں، ان کا ایک جو نقص ہے یہی کافی ہے کہ ان میں دوام نہیں، یہی نقص کافی ہے۔ اور جو اس کے پاس ہے
وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. یہی ایک صفت میں موازنہ کر لو تو اندازہ ہو جائے گا کہ باقی باقی ہے اور فانی فانی ہے. اللہ کے پاس جتنی ہے حسن ان کا انجام بھی بہت جو آگے بڑھتی ہیں جو خوبصورتی میں بڑھتی جاتی ہیں. دنیا کی نعمت جو استعمال ہوتی ہے اس کا حسن جو گھٹتا چلا جاتا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ.